نظیر سہیل آفریدی نظام سے دو قدم آگے جا کر کھیل رہے ہیں۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شہریار آفریدی اور عابد شیر علی ان کی ایک لائیو ٹیلی ویژن شو کے اندر کچھ آپس میں جڑپ ہوئی ہے، فائٹ ہوئی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ شفیع جان کی ٹیلی ویژن شوز کے اندر کافی زیادہ مصدق ملک کے ساتھ، رانا احسان افضل کے ساتھ شدید قسم کی بحث و تکرار ہوئی، یہاں تک کہ آسمہ شیرازی کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ کیوں ہوئی ہے؟ بہت اہم موضوع ہے۔ موضوع وادی تیرا کے اندر آپریشن ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، کیا صوبائی حکومت کو معلوم تھا، نہیں تھا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ ڈسکشن میں آپ کو سناؤں گا چونکہ اب یہ ٹیلی ویژن میں آنے لگ گئی ہے، مین اسٹریم میڈیا پہ اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے۔ میں آپ کے سامنے کوئی ڈسکشن رکھوں گا جس سے حقائق آپ کو واضح ہو جائیں گے، لیکن سب سے پہلے سہیل آفریدی نظام سے دو قدم آگے جا کر کھیل رہے ہیں، یعنی نظام سہیل آفریدی سے دو قدم پیچھے چل رہا ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ شہریار آفریدی اور عابد شیر علی کی ندیم ملک کے پروگرام میں ایک بحث و تکرار ہوئی ہے۔ اب یہاں پر شہریار آفریدی کا کہنا ہے، انہوں نے ایک رٹا رٹا ہوا پوائنٹ پکڑا ہوا ہے، آپ فوج کے نام پر سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ میدان میں مقابلہ کریں۔ شہریار آفریدی نے عابد شیر علی سے کہا ہے کہ آپ فوج کے نام پر سیاست کرتے ہیں۔ آگے سے عابد شیر علی کا کہنا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف باپ ہوتا ہے، انہوں نے فوج کو بدنام کیا۔ نظیر نون لیگ اس بات میں کوئی بھی شک نہیں کہ فوج کے نام پر سیاست کر رہی ہے۔ نون لیگ کہیں پر بھی نہیں جاتی۔ عمران خان کے درمیان، فوج کے درمیان حالات بہتر ہوں، چونکہ اگر یہ بہتر ہوتے ہیں تو پھر نون لیگ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس عوامی پاور تو ہے نہیں، ووٹ کی پاور سے اقتدار میں وہ آ نہیں سکتے۔ اگر معاملات وہاں پر ٹھیک ہو گئے تو یہ لوگ تو شور شاٹ، بالکل شور شاٹ کے سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے، اس لیے یہ لوگ نہیں چاہتے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ گفت و شنید جو ہوئی ہے، یہ گفت و شنید بڑی امپورٹنٹ تھی، لیکن یہاں پر مین پوائنٹ یہی ہے کہ آپ فوج کے نام پر سیاست کرتے ہیں اور یقیناً سیاست کی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سہیل آفریدی دو قدم آگے جا کر کس طرح سے کھیل رہے ہیں۔ اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ کے پی کی جو لوگ ہیں یا پختونخوا جو ہیں وہ فوج سے نفرت کرتے ہیں، فوج کے خلاف ہوتے ہیں، یا کے پی کی جو حکومت ہے وہ فوج کے خلاف کھڑی ہے۔ تو اب سہیل آفریدی کیا کر رہے ہیں؟ سہیل آفریدی جو یونیورسٹی کے اندر گئے، وہاں پر خطاب کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ تعلیم کے حساب سے ہمیں ہمیشہ بے سے بندوق سکھایا گیا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہمیں سکھایا گیا، ہمیشہ کہا گیا کہ پختونخوا ہیں، ان کو بندوق دی جائے گی، یہ لڑیں گے، اور پختونخواؤں نے تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ بندوق پکڑ لی اور لڑتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بندوق بھی پکڑیں گے، لڑیں گے، کل بھی لڑتے رہے، آج بھی لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی لڑتے رہیں گے۔ جب بھی وقت آئے گا فوج سے پہلے دشمن کے خلاف ہم بندوق لے کر کھڑے ہوں گے اور لڑائی کریں گے۔ لیکن اب جو دو قدم وہ آگے ہیں وہ کس طرح سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کاف سے قلم کسی نے نہیں سکھایا، بے سے بندوق سکھائی گئی لیکن کاف سے قلم کسی نے نہیں سکھائی، یعنی کہ پختونوں کو تعلیم کسی نے نہیں دی، شعور نہیں دیا۔ پختون دلیر ہے، پختون بہادر ہے، ہم پاکستان کے لیے تب تھے، آج بھی ہیں، آگے بھی ہوں گے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ میرے ہاتھ سے قلم چھینیں اور مجھے بندوق دے دیں۔ بندوق کی جب ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اپنی فوج سے پہلے ہم اپنی بندوق اٹھائیں گے، لیکن اس وقت مجھے ضرورت ہے قلم کی۔ اب ناظرین یہاں پر سہیل آفریدی نظام سے دو قدم آگے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پختونوں کے ہاتھ میں صرف بندوق نہ ہو بلکہ پختونوں کے ہاتھ میں علم ہو، تعلیم ہو، قلم ہو، شعور ہو، تاکہ انہیں اپنا فائدہ نظر آئے کہ ان کا فائدہ کس چیز کے اندر ہے۔ یہاں پر سہیل آفریدی جو کام کر رہے ہیں، یقیناً یہ کام بہت بڑا ہے۔ جو علم کا پودا سہیل آفریدی آج جو بیج بو رہے ہیں اور پودا لگا رہے ہیں، یہی پودا پختونوں کو اپنے حقوق پہ سکھائے گا، پختونوں کو آگے لے کر جائے گا۔ دلیر بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، وہ خود مان رہے ہیں، بندوق ان کے ہاتھ میں پہلے ہی ہے، لیکن سہیل آفریدی نے کہا کہ اب ہمیں بندوق صرف نہیں اٹھانی، یعنی کہ ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہیں پر نہیں کہا کہ ہم فوج کے خلاف ہیں، ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن قلم سے کھڑیں گے، قلم سے لڑیں گے، قلم کے زور کے اوپر ہم اپنی عوام کو سکھائیں گے، علم دیں گے۔ نظیر یہ سہیل آفریدی کا وہ قدم ہے کہ جس سے نظام پیچھے رہ جاتا ہے اور سہیل آفریدی بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب واضح مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چھوٹا سا بچہ جس کی ویڈیو وائرل ہوئی، اس نے کہا تھا کہ سہیل آفریدی ہمارے خیر خواہ ہیں لیکن یہ لوگ ان کو مار دیں گے۔ انہیں سہیل آفریدی نے سی ایم ہاؤس بلایا، ملاقات کی، اس کے بعد ان کے والدین سے کہا کہ ان کو آپ تعلیم کیوں نہیں دلا رہے؟ انہوں نے کہا کہ میری ذمہ داری آپ انہیں اچھی تعلیم دیں، ان کے اخراجات میں اٹھاؤں گا۔ یعنی ان کے ہاتھ میں بھی سہیل آفریدی نے قلم تھما دیا ہے، اور اس طرح سہیل آفریدی نظام سے بہت آگے جا کر کھیل رہے ہیں۔ نظام شاید ان تک ابھی تک بھی نہیں پہنچ پا رہا۔ اب ناظرین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں شفیع جان کی۔ شفیع جان جو ہے اس وقت ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنی حکومت کو، اپنے نظریے کو، جو بھی ان کے اندر ہے۔ آج جو انہوں نے مصدق ملک کے ساتھ بھی فائٹ کی،
شدید قسم کی بحث و تکرار ہوئی. یہ کلپ چونکہ اب میڈیا پر آ رہا ہے, اب ٹیلی ویژن پر اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ڈسکشن ہوئی کیا. اس قدر زیادہ ڈسکشن ہوئی کہ ذاتی بنیاد پر آ گیا, لیکن شفیع جان کا موقف یہ ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے, انخلا کیا گیا, زبردستی لوگوں کو تیراز سے نکالا گیا ہے, اس سے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ 4 ارب روپے صوبائی حکومت نے مختص کیے, جن کو جو لوگ انخلا کر رہے تھے کہ ان کی مدد کی جائے گی. اس کے اوپر جو ہے وفاقی حکومت سوال اٹھا رہی ہے کہ وہاں پر آپریشن تو ہوا نہیں, تو آپ لوگوں نے پہلے ہی 4 ارب روپے کیوں مختص کر دیے؟ آپریشن کی بات تو بعد میں ہوئی ہے. اس پر شفیع جان نے ڈیفینڈ بھی کیا, بلکہ یہاں پر جو گفتگو انہوں نے کی ہے مصدق ملک کے ساتھ, میں آپ کو یہ مختصر سی گفتگو سناتا ہوں. علی امین صاحب کو لے ارے آپ لے لیں یا نہ لیں, آپ ایسے آج تو بہت ناراض ہیں. میرے لوگ تکلیف میں, ارے یار میرے بھی لوگ تکلیف میں ہیں, تو تم زیادہ باتیں مت کرو ایسے پڑھ پڑھ کے, ایسے بات کر رہے ہو, آرام سے میری بات مت کاٹو. آپ کی بات نہیں کاٹ, بس ٹھیک ہے, میں ان سے بات کروں, آپ نے پروگرام کرنا ہے تو کریں. میں نے آپ کی کوئی بات نہیں کی, میں میرے اوپر ہٹ کیا ہے, کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میرے اوپر ہٹ کریں گے تو پھر سننے کو ملیں گے. مجھے تکلیف ہے, ان کو کیا تکلیف ہے؟ میرے لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں, تو بند کمروں سے ہمارے اوپر فیصلے مسلط کر رہے ہیں. ناظرین, آپ نے یہ گفتگو سنی, اب یہاں پر میں آپ کو دوسری گفتگو سناتا ہوں جو کہ رانا احسان افضل کے ساتھ شفیع جان نے کی ہے. یہاں پر بھی بحث و تکرار ہوئی, اور رانا افضل سے الینا شگری بھی ایک سوال پوچھتی رہی, لیکن رانا احسان افضل اس کا جواب نہیں دے پائے. تصادم, ڈرامہ, لڑائی اور پھر خاموشی. وادی تیرا میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا تو پھر کیا وہاں کے رہائشی واپس جا سکتے ہیں؟ سوال یہ تھا الینا شگری کا, لیکن رانا احسان افضل اس کا جواب نہیں دے سکے. یہاں پر کیا بحث و تکرار ہوتی رہی, آپ یہ گفتگو بھی سنیں. اگر آپ جنازوں کو بھی متنازع بنا دیں, آپ جنازے بھی نہ اٹینڈ کریں, نہیں کوئی اور نہیں, میں آپ نے یہ سپیچ کی گئی, چیف منسٹر نے اس کا ذکر کیا گیا, اگر آپ جنازے نہیں اٹینڈ کر سکتے تو اوپر سے وفاقی حکومت نے کیا پتا, یہ تو پنجاب کے دیکھیں میں یہی سمجھتا ہوں, میں یہی سمجھتا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے بہت سمپل سی بات ہے, تو اگر آپ کو تکلیف ہے, آپ پریشان ہیں, تو آپ جو ہے تصادم اور ڈرامہ کریٹ کریں گے یا مل کے کام کریں گے؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کوئی ملٹری آپریشن وہاں پہ نہیں ہوگا. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, آپ فلور پہ کھڑے ہوتے تھے کہ آپریشن ہوگا. آپ کا رانا صاحب, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آن بورڈ لے لیا جائے, پھر وہ آن بورڈ ہیں, ان کو پتا ہے, اگر وہ نہیں ہونا چاہتے ثبوت دے. دیکھیں بات یہ, ان کو چیف منسٹر بنایا, یہ لوگ واپس جا سکتے ہیں واپس نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, اتوار کے بعد ہم لے کے جا رہے ہیں, اتوار کے بعد ہم لے کے جائیں گے, آپ لے کے جا رہے ہیں, بالکل لے کے جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو جرگے کا فیصلہ ہوا نا, ایک ڈیسیجن تھی جو ادھر کے ایلڈر جرگے سے بھی آئی جی ایف سی اور کور کمانڈر منحرف ہو گئے. اب آپ بات, میں رانا صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپریشن نہیں ہو رہا, یہ لوگ واپس اپنے گھر جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس چیز کا فیصلہ تو آن گراؤنڈ پھر یہ کیا جائے گا نا. اب یہ آپریشن آن گراؤنڈ کس نے کرنا ہے سر یہ فیصلہ؟ دیکھیں اس موسم میں نہیں, آپ کا سوال اس لحاظ سے غلط ہے کہ وہ اس بیچارے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں, آپریشن بھی نہیں ہو رہا, اس سردی میں وہاں وہ ویسے ہی نہیں جاتے, وہ تو ویسے ہی انخلا کرتے. یہ تو لوگوں کی مرضی ہے, اس ٹائم پہ تو وہ ویسے ہی وہاں نہیں ہوتے. تو آپ کا سوال, نظیر آپ نے یہ گفتگو بھی سنی, یہاں پر بھی رانا احسان افضل اس چھوٹے سے سوال کا جواب نہیں دے سکے. اب جو ہے بہت لمبی بحث و تکرار ہوئی ہے آسمہ شیرازی اور شفیع جان کے درمیان, اور یہاں پر موضوع تھا 4 ارب روپے. یہاں پر آسمہ شیرازی کا کہنا تھا کہ آپ اعتراف کریں, آپ سب مان رہے ہیں, یعنی کہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ فوج آپریشن کرے گی, اس لیے آپ نے پہلے 4 ارب روپے رکھے. تو شفیع جان کا کہنا کہ ہمیں ان کی نیت کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ جو حکومت ہے یہ آپریشن کرے گی, اس لیے ہم نے پہلے اپنی عوام کی, ان کی مدد کرنے کے لیے ہم نے مختص کر دیے 4 ارب روپے. تو آسمہ شیرازی کا کہنا ہے کہ آپ کنفرم بتائیں کہ آپ کو معلوم تھا یا آپ کو نیت پہ شک تھا. شفیع جان نے کہا کہ ہمیں ان کی نیت پر شک تھا, اس لیے ہم نے 4 ارب روپے مختص کیے. اس پر نظیر کافی دیر تک بحث و تکرار ہوتی رہی. یہاں پر آسمہ شیرازی نے اس بات کو منوانے کے لیے زور لگاتی رہی کہ آپ مان لیں کہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا, یعنی کہ آپ آن بورڈ تھے. انہوں نے کہا کہ ہم آن بورڈ نہیں تھے. وہاں پر انہوں نے کہا کہ 4 ارب روپے ہم نے اس لیے رکھے تھے, ہمیں معلوم تھا ان کی نیت پر شک تھا کہ یہ آپریشن کریں گے, اور لوگوں کو جب ضرورت پڑے گی تو ان کے پاس پہلے ہی پیسے ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں, اور ہم نے وہاں پر جا کر مدد کی. یعنی کہ یہاں پر شفیع جان ڈیفینڈ کرتے رہے, انہوں نے نہیں مانا.